ابھی افریقہ کے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا واقعہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا کہ امام صاحب جو مسجد محلے کے امام صاحب تھے، ان کو ایک آدمی، سارے محلے والے ایک ایک روز کر کے دعوت دیتے تھے، امام صاحب کو بلا کر کھانا کھلاتے۔ اچھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اچھا بتایا گیا رمضان کا مہینہ اس بار کا 2026 کا جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کب شروع ہوگا؟ کب شروع ہوگا؟ تراویح کی نماز 18 فروری، بولو انشاءاللہ۔ 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا۔ کیا فروری کو؟ 19 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ جتنے نوجوان ہیں دیکھیں کہ روزہ جیسے ہی شروع ہوگا کتنے لوگوں کو گیس پہلے اٹھ جاتا ہے۔ توبہ کرو میرے بچوں، نوجوان کیسا جوان ہے رے بھائی، یہ جوان ہے کہ پولٹی مرغی ہے؟ 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان ہٹا کٹا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ماں بہنیں سپورٹ کرتی ہیں، عید کے بعد بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کا روزہ رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا روزہ نہیں رکھتی بیٹا، کمزور ہے جب وہ بیٹا عید بات تو بیہا چھے گال پچ کے جاتا ہوں۔ روزہ فرض ہے، ایک بات یاد رکھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بڑا پاک مہینہ ہے۔ اور سنو میرا اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ صرف روزے داروں کا ہے، ایک دروازہ روزے داروں کا ہے۔ اللہ کہے گا اور قربان جاؤ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ بھی روزہ، آپ کے لیے بھی 4 باتیں ہم بولیں گے انشاءاللہ، 4 کام آپ کو کرنا ہے، وہ لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو بتایا کہ افریقہ کے اندر میں امام صاحب کو ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے، امام صاحب بیٹھے، یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا آیا، امام صاحب کھانا کھائے، دعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں نا ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے، وہ روپیہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا۔ تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ، میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے، تو آپ نہیں لیے ہم نہیں لیے، یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے ہیں۔ بولا پر ایک دم سیور سی بات ہے، ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے۔ دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اچھا نوجوان نے کہا کہ چھوڑو، ضرورت ہوگی امام صاحب کو لے کے چلے گئے، جانے دو، یہ سب آدمی سے دورے رہنا اچھا ہے۔ یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے، اور پھر رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال ہو گیا، سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی، تو دعوت کر دیتے ہیں، جانے دو۔ بھی بولی کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجئے، اور دعوت دیا، امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے اور قربان جاؤ، وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں، آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں۔ بولا کہ ہاں آیا تھا۔ بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے، لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا، شاید آپ نے اٹھائے۔ تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھایا ہے۔ بولا آپ نے اٹھایا ہے؟ بولا ہاں۔ امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا، پنکھا چلا دیا، وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے، تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے، تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا، تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے، یہ جو قرآن آپ کا ہے، ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے
قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے. بولا اٹھائیے. اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا, جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا, 1 سال کا عرصہ گزر گیا, تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. کاش تم قرآن کھول کر دیکھتے, تمہاری امانت قرآن میں ملتا. یہ مسلمانوں کا عالم ہے, یہ مسلمانوں کی حالت ہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں. اب پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان, دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے. ارے بھائی دعا تو کریں گے, پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. محلے والوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, محلہ بگڑ رہا ہے, نوجوان بگڑ رہا ہے, دعا کیجئے. امام صاحب بولا ٹھیک ہے, جمعہ میں دعا کریں گے. جمعے کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کھڑے ہوئے, بولے کہ بھائی دیکھو یہ 2000 کا نوٹ ہم کو مسجد کے دروازے میں ملا ہے, کس کا ہے؟ تو 10 آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھایا, موڑ چھے مولوی صاحب موڑ چھے. امام صاحب 2000 کا نوٹ موڑے, موڑ کے پاکٹ میں رکھا. بولا یہ کسی کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. پہلے اپنے آپ کو سدھارو, دنیا سدھر جائے گی. سوچو تو صحیح, ہمیں کب وقت ملے گا؟ اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, خاص کر میں یہ کہتا ہوں, جہاں آپ انگریزی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ بنگلہ پڑھ رہے ہو, جہاں آپ ہندی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو, وہاں اللہ کا قرآن بھی تو پڑھو. پرانے گانوں کے اوپر واٹس ایپ اسٹیٹس چاہیے تو ابھی کرافٹو ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. اس میں بس اپنی فوٹو ڈالو, ترنت آپ کو بڑھیا بڑھیا اسٹیٹس مل جائیں گے پرانے گانوں پر, وہ بھی آپ کے نام اور فوٹو کے ساتھ. اب ایک کلک میں اپنی فوٹو کے ساتھ پرانے. ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی